نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم۔ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے جی لیلۃ القدر سے متعلق۔ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے لیلۃ القدر کی رات کو جاگ کر گزارا اور اس میں قیام کیا، عبادت کیا، ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے، یعنی اخلاص کے ساتھ، جس میں کوئی دوسری نیت کار فرما نہ ہو، تو ان کے گزشتہ تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لیلۃ القدر ایک عظیم رات ہے رمضان المبارک میں، اور پھر رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اس کا امکان زیادہ ہے، جی اور پھر آخری عشرے میں جو طاق راتیں ہیں، جیسے 21ویں ہیں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، تو ان راتوں میں زیادہ تر امکان یہ ہے کہ لیلۃ القدر ہوتی ہے، ٹھیک اور اس میں قیام کرنا بہت بڑا ثواب کا باعث ہے۔ قرآن عظیم کے اندر ایک پوری سورت اس سے متعلق اتاری گئی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ میں نے قرآن عظیم کو لیلۃ القدر میں اتارا جی اور اس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ کتنا بہتر ہے وہ قرآن نے بتایا نہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ ویسے علماء نے اس کے اندازے لگائے ہیں کہ 80 سال سے زیادہ کی عبادت کا ثواب اس میں ملتا ہے۔ اور ایک تو یہ قرآن کی نزول کی رات ہو گئی، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عظمت عطا فرمائی کہ 1000 مہینوں سے زیادہ اس میں ثواب ہے۔ ایسا ہی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور فرمایا کہ جو اس رات کی خیر سے محروم ہوا تو وہ تمام خیروں سے محروم ہوا، اور اس رات کی خیروں سے محروم نہیں ہوتا مگر وہ آدمی جو حقیقتاً محروم ہو اللہ کی نظر میں، وہی اس میں یعنی محروم رہ سکتا ہے۔ اللہ، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس رات کی عبادت کرنا کتنا بڑا ثواب ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رات اس امت کو بطور خاص عطا فرمائی ہے، بالکل یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے امتوں کے عمروں کا تذکرہ کیا حضرات صحابہ کرام کے سامنے جی کہ بھئی بنی اسرائیل میں ایک آدمی نے 1000 سال یعنی اللہ کی عبادت کی، اتنے سالوں تک اللہ کی عبادت کی، تو حضرات صحابہ کرام تھوڑے سے پریشان ہو گئے کہ جب ان کی عمریں زیادہ ہے، ان کی عبادت بھی زیادہ ہوگی، تو پھر ان کا یعنی درجہ بھی قیامت کے اعتبار سے زیادہ ہوگا جنت میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام کی اتنی لاج رکھی کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اپنے صحابہ سے کہہ دیجئے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں ایک رات عطا کر دیتا ہوں، اس رات میں جب آپ عبادت کریں گے تو وہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر عبادت ہوگی اور اس کا زیادہ ثواب آپ کو ملے گا۔ تو گویا یہ اس امت کو بطور گفٹ اور بطور ایک تحفے کی ایک رات ملی ہے، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس آخری عشرے کے اندر عبادت میں جد و جہد اور کوشش زیادہ کرے۔ ویسے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی عشر الاواخر من رمضان ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے آخری عشرے میں جتنی کوشش کرتے تھے عبادت میں تو اور دنوں میں اتنی کوشش اور محنت نہیں کیا کرتے تھے۔ بعض روایتوں میں تو یہاں تک آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت جد و جہد کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ اپنی تہبند کو مضبوط باندھ لیتے تھے۔ یہ کنایہ ہے اس بات سے کہ جیسے کہ فلانے نے کمر کس لی ہے، یعنی آپ عبادت کے لیے کمر کس لیتے تھے۔ بالکل اس اور تو یہ کمر کسنا اور اس آخری عشرے میں عبادت میں اتنی زیادہ محنت کرنا، کوشش کرنا، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ بھئی اسی میں وہ رات ہے، اور اسی رات ہی کی طلب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ محنت کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے آپ کی وساطت سے میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ بھئی ہم یعنی اس رات کی تلاش میں اس آخری عشرے کے اندر کوشش کریں، محنت کریں، خصوصاً اس آخری عشرے میں
ہم اس بات کا اہتمام زیادہ کریں کہ بھئی آخری جب مغرب کی نماز ہو جائے یا یعنی سورج غروب ہو جائے، اس کے بعد اس رات میں اپنی استطاعت کے مطابق کچھ نہ کچھ صدقہ کر لے. اس لیے کہ جب ہم صدقہ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1000 مہینے تک مسلسل آپ کا یہ صدقہ یعنی جاری رہتا ہے. اسی طرح اس رات میں عشاء کی نماز پھر تراویح کا اہتمام ہو تو قیام کا ثواب ملے گا. اور اسی طرح پھر آگے مزید اگر اس رات میں یعنی آدمی نماز میں گزارے، تلاوت میں گزارے، ذکر میں گزارے، دعاؤں میں گزارے تو مزید اس کے لیے خیر، اور پوری رات جاگ کر گزارے تو انشاءاللہ اس میں 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا ثواب ملے گا انشاءاللہ، اور ان کے درجات بلند ہوں گے. انشاءاللہ. تو اس اعتبار سے یہ رات بڑی اہم ہے اور یہ بالکل. عشرہ بھی بڑا اہم ہے.